وعلیکم السلام یا علی مدد یا علی. اور معاف کیجیے میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک جعفری صاحب تھے پچھلے ہفتے آئے تھے وہ حجاب کر کے. آپ دوسرے ہیں, اللہ آپ کو, آپ دوسری ہیں, اللہ آپ کو سلامتی دے. سسٹر خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکریہ, میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. میری کچھ کوشچن ہیں, پلیز مجھے ان کا آنسر آپ سے چاہیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے نیچ البلاغہ ہے, یہ امام علی کی بک ہے, تو کوئی ایسی بک ریکمینڈ کر سکتے ہیں جو جناب سیدہ پہ ہو, جو کہ لیڈیز کے لیے بہت آسان ہو کہ آپ ان کو فالو کر سکیں, کیونکہ کوئی اتھینٹک بک چاہیے جس کا اردو میں ترجمہ ہو جس پہ ہم عمل کر سکیں, کیونکہ بیسک تو ان کی سیرہ کے بارے میں یا ان کی ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, لیکن کتاب کے طور پہ مجھے کوئی آپ بک ریکمینڈ کریں. دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہے کہ جیسے بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ امور خانہ کرتے ہوئے جیسے وہ چکی پیستی تھی تو وہ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی. اور لیکن اس میں ایک چیز مجھے تھوڑی سی کنفیوژن لگتی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ پانی بھی خود بھر کے لاتی تھی, تو وہ تو شہزادی کونین گھر کے اندر تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے کام جو ہے وہ خود کرتی تھی, لیکن کیا یہ سچ ہے کہ وہ خود پانی بھرنے جاتی تھی؟ اور جو سنی لوگ جو ہے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جی وہ ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی, یہ کچھ تو انہوں نے جناب رسول خدا سے کہا کہ مجھے بھی کوئی آپ غلام عطا کریں جو کہ میری مدد کر سکے. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ گھر سے باہر انہوں نے کام کیا ہو. ہمارے احادیث میں یہ ملتا تھا کہ گھر کے باہر کے کام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ذمہ تھی, اور گھر کے اندر جو کام ہے بچوں کا دیکھ بھال ہے, کھانا وغیرہ بنانا ہے, یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انجام دیتی تھی. ہم نے یہ ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ پانی بھی لے کے آئیں باہر سے. جی جی. سو بک کوئی پلیز آپ ریکمینڈ کریں. تو مجھے بک نہیں معلوم کہ اردو زبان میں کون سے بک ہوتے ہیں, میں یہ اردو زبان میں اتنا پڑھتا نہیں ہوں, مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے. کتابیں بہت ساری اچھی کتابیں ہیں. اگر ایک کتاب ہے اس کا نام ہے جلاء العیون, علامہ مجلسی کی ہے, وہ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ اگر اس کا مطالعہ کریں وہ اچھی کتاب ہے. جی. دوسرا میرا کوشچن ہے کہ نماز میں جب ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے, کچھ نہیں پڑھتے, اس کو پلیز آپ ذرا واضح کر دیں. نماز میں تشہد کی بات کر رہے ہیں میں جب آپ پڑھتے ہیں, جب آپ تشہد پڑھتے ہیں, تشہد میں اگر اشہد ان علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز صحیح ہے, نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے. اگر پڑھ لیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی ہی کنورسیشن میں ایک اور مجھے سوال آیا کہ جیسے یہاں پہ بہت سارے ریسٹوران ہوتے ہیں, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حلال گوشت استعمال کر رہے ہیں, لیکن کھانا بنانے والے ہمیں نہیں پتا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. تو کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں اگر وہ ہمیں یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کھانا بنا ہوا ہے وہ حلال گوشت سے بنا ہوا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر وہ مسلمان ہے. اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کے بعد پہ اگر وہ مسلمان کوئی ہندو ہے یا وہ ہے تو پھر آپ وہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ حلال گوشت سے بنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہندو آپ کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس نے ٹچ بھی کیا ہوگا یہ پھر آپ نہیں کھا سکتے, ٹھیک ہے. اگر وہ مسلمان ہے, مسلمان یہ کہہ رہا ہے, تو آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بس میرے دو اور کوشچن ہیں. ایک یہ کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو ضروری صرف ہم دوسروں کی مدد میں ہی کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو اسکولز کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہوئے, یا کسی کو حج کروا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے فقیر کا حق ہے, مسکین کا حق ہے, جو مسلمان ہو اور مومن شیعہ ہو اس کا حق بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو دین کا کام ہے, دین کی خدمت کے لیے, اس میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی جو کام ہے اسکول وغیرہ نہیں, وہ زکوٰۃ کا مصرف وہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی مومن کو جیسے ہم عمرہ کروا دیں, حج کروا دیں, اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو نہیں, وہ دیکھیں, وہ اگر وہ اس کے خرچے کے لیے, مومن مسکین وہ ہے جو اس کے گھر کا خرچہ نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. اگر اس کے پیسے آپ دیتے ہیں, اس کو بہت پیسہ ملتا ہے. فرض کریں اس کا گھر کا خرچہ ہے سال میں 2 لاکھ, آپ نے اس کو 7 لاکھ روپے دے دیا, یہ جائز ہے, اس کو دے سکتے ہیں آپ. وہ اس پیسے سے حج جانا چاہے اس کی مرضی ہے, وہ جو کچھ کرے اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی مرضی ہے کہ کہاں پہ آپ نے وہ اس کا اگر پیسہ آپ نے اس کو زیادہ دے دیا, اتنا زیادہ دے دیا کہ وہ ایک ہی دفعہ امیر بن گیا بھائی. اب اس اگر ایک دفعہ دیتے ہیں نا, اس کا گھر کا خرچہ 2 لاکھ, آپ نے 2 لاکھ دے دیا, آپ مزید اس کو 1 لاکھ نہیں دے سکتے.
کیونکہ اب وہ اب فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے. لیکن اگر وہ فقیر مسکین، اس کے گھر کا خرچہ ہے 2 لاکھ 2 لاکھ اس کے پاس نہیں ہے، آپ نے ایک ہی دفعہ اس کو 10 لاکھ دے دی، بالکل یہ دینا جائز ہے. اور پھر وہ اس کے پیسے کو جو مرضی وہ حلال راستے میں خرچ کرے، وہ اس کی مرضی ہے، حج جائے کہاں جائے، جہاں بھی جائے. ہمارا کاروبار تھا گیس اسٹیشن، اور اس میں سے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بیئر وائن جو ہے وہ بیچنا حرام ہے. تو اسپیشلی امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کاروبار گیس اسٹیشن کو اسپیشلی وائن اور بیئر کے بغیر چلانا بہت مشکل ہے، جو کہ ہم چلا رہے ہیں پچھلے 2 سال سے. لیکن فائنینشلی اس میں بہت زیادہ پرابلم پیش آ رہی ہیں. تو میں اپنے اس فیصلے پہ ابھی بھی قائم ہوں، لیکن میک شور کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ میرا صحیح قدم تھا کہ میں نے اپنے گیس اسٹیشن سے وائن اینڈ بیئر نکال دی. ہاں بہت اچھا کام کیا. بیئر اور وائن بیچنا یہ حرام ہے، مسلم کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ وہاں پہ کوئی پارٹنر رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے مشکل ہے کہ وہاں پہ ایسا پارٹنر رکھ دیں، کسی کو پارٹنر لے کے آئیں کہ وہ غیر مسلم ہے، اور بیئر اور وائن اس کا کام ہے بھائی. بیئر اور وائن وہ خود خرید لے گا، فریج میں رکھے گا، اور وہ خود رجسٹر پہ بیٹھے گا، وہ خود فروخت کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر کوئی اور وہاں پہ بیچتا ہے، آپ نہ بیئر وائن خریدتے ہیں، آپ نہ بیئر وائن بیچتے ہیں، نہ فروخت کرتے ہیں، وہ پارٹنر دکان میں پارٹنر ہے، وہ اپنا وہ بیئر وائن کا بزنس بالکل اس کا اپنا بزنس ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جہاں لیکن بقیہ جو ہے کینڈیز بیچتے ہیں، یا کوک ہوتا ہے، یا ڈرنکس جوس وغیرہ ہوتا ہے، یا کھانے کی چیزیں، یا تیل وغیرہ اس میں پیٹرولیم وغیرہ آپ بیچتے ہیں، تو وہ بزنس آپ کا ہے. اس طرح جائز ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیئر اور وائن بیچ دے. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو سسٹر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. تھینک یو. خدا حافظ. اوکے میں ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہوں بھائی. چھوڑو ٹک ٹاک، آ جاؤ بھائی. السلام علیکم. ابن حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں اللہ یاری صاحب؟ کیسے ہیں اللہ آپ؟ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. ایکو آ رہا ہے آواز سے کل کے. ایک منٹ، I'll fix it, one moment, okay? I'll fix it, one moment. ایک منٹ میں اس کو فکس کرتا ہوں، واپس آتا ہوں. ایک منٹ بھائی. آ جاؤ جناب. اب ایکو نہیں آئے گا. جی سر ابن حسن. جی اللہ یاری صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ. میں کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ گزار ہوں کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا. میں نے کویت سے آپ کو کال کیا. بہت مہربانی ہے آپ کی جناب، حکم کریں. جزاک اللہ. اللہ یاری صاحب میرے پاس بس آپ سے کچھ ہی سوال ہوں گے. جی ٹھیک ہے. جی سر. کل میں جو ایک لائیو میں گیا تھا، اور اس میں جو ہے انگلش ڈیبیٹ چل رہی تھی. جی سر. تو اس میں ایک ناصبی تھا جس نے ہماری ایک کتاب میں سے اس نے ایک حوالہ نکالا تھا، جس میں میرے خیال سے کتاب ہے الاستبصار، اور جلد 1 ہے، اور پیج نمبر 125. تو اس نے جو ہے بیسکلی ولی اعوذ باللہ وہ امام جعفر صادق پہ جو ہے کچھ جھوٹے الزام لگا رہا تھا. تو کیا لکھا تھا بھائی؟ وہ حدیث وغیرہ آپ کو یاد ہے عربی زبان میں؟ ہم کھول دیں بھائی. وہ نہیں اس طرح ہم پتہ نہیں، کیونکہ یہ ناصبی وغیرہ یہ کوئی حدیث نکالتا ہے نا، پھر اس کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، جی، پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ہمیں اس طرح نہیں پتہ چلتا جب تک وہ ہم روایت نہ دیکھیں کہ روایت کیا ہے. ہم اس طرح اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا ہے. جی بیسکلی اس میں وہ یہ بتا رہا تھا ولی اعوذ باللہ کہ ہمارے جو امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، انہوں نے جو ہے مطلب وہ زنا کا جو ہے الزام ٹھوک رہا تھا ان پہ. تو وہ کہہ رہا تھا، تو وہ اس حدیث میں یہ اس طرح کی باتیں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں. وہ حتماً وہ جھوٹ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس نے کسی عبارت کا غلط ترجمہ کیا تھا. جی. اور ایسی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے نا بھائی. کیونکہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے مجھے ضرورت تھی. اگلا کالر آ جاؤ بھائی، اگلا کالر آ جاؤ. وہ جب حدیث ہو نیکسٹ ٹائم ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ. اگر جاؤ تو وہ نوٹ کرو بھائی وہ حدیث روایت کون سی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ناصبی آیا ہے، اس نے اہل بیت علیہ السلام پہ تہمت لگایا فلان چیز کا. تو حوالہ جب نہیں معلوم تو میں کیسے جواب دے سکتا ہوں بھائی؟ وہ حدیث تم لکھ دیتے نا کہ وہ حدیث کون سی تھی، تو میں یہاں پہ کھول دیتا کہ بھائی یہ عبارت وہاں پہ نہیں ہے.
اوکے. تو یہ ایسی کوئی عبارت ہماری کتابوں میں نہیں ہے کہ جس سے بات بنتی ہو. آ جاؤ نیکسٹ کالر بھائی. چلیں جزاک آزادار حسین. تھینک یو سر. السلام علیکم یا علی علیہ السلام جی. آزادار بھائی علیکم السلام. کہاں سے کال کیا آزادار؟ جی اللہ جاری صاحب میں فرانس سے ہوں. ٹھیک ہے جناب. اور آپ نے جو بیڑا اٹھا کے رکھا ہوا ہے اس کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مولا علی کا جو علم تھا نا کہ زمین سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتے ہیں، اس کا رائی کے برابر علم مولا نے آپ کو اتنا عطا کیا ہے کہ یہ جو مولوانے آتے ہیں نا یہ آپ کے پائے کے ہے ہی نہیں. میں ایک لطیفہ سناؤں گا آپ کو. وہ جو ابھی مولوی صاحب آئے تھے، کیا نام ان کا، جو بلوچ صاحب، ان کے لیے کھینچ لی تھی پسند بھی ہے. جی جی عابد بلوچ. تو ایک شاعر آگے ہندوستان سے پاکستان میں نا شاعری کرنے کے لیے کہ میں علامہ اقبال سے مقابلہ کروں گا. وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا نا اندرون ہمارا لوہاری ہے، وہاں گجر رہتے تھے، تو وہاں چلا گیا. تو گجر سے کسی سے پوچھ بیٹھا کہ مجھے یار علامہ اقبال سے ملنا ہے. انہوں نے پوچھا بھی آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا یا میں شاعر ہوں اور انڈیا سے آیا ہوں اور علامہ اقبال سے میں نے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا بھی پہلے تو ہم سے مقابلہ کر، ہم اس کے شاگرد ہیں، جیسے وہ عابد بلوچ صاحب فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ساری رات اپنی تیاری کرتا رہا اور وہ دودھ بیچ کے ساری رات سوتے رہے. صبح چوپار لگا، اس پہ انہوں نے محفل کا انتظام کیا. تو شاعر کہتا ہے کہ آپ شعر بولے، وہ کہتا ہے آپ شعر بولے. تو شاعر بولتا ہے کہ میں دل بیچتا ہوں، میں جان بیچتا ہوں. وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام تھا ماجا اور ایک کا نام تھا ساجا. وہ کہتا ہے میں دل بیچتا ہوں، میں جان بیچتا ہوں. ماجا کہتا ہے میں ویلی کی ساری تھاں بیچتا ہوں، اور ساجا کہتا ہے میں دودھ بیچتا ہوں، گاں بیچتا ہوں. تو یہ ایسے مولوی آتے ہیں یہاں پہ. وہ بھائی تم کیوں پٹنے کے لیے آتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. ہمارے مولا کا صفائی ادنا سا صفائی نے پچھاڑ کے رکھا ہوا ہے سب لوگوں کو. اور یقین کریں آپ کے لیے اتنی صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ وہ خنزیر کی تصویر لگا کے امام مہندی کے ساتھ لکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کچھ کریں. یہ بہت دل کو جلاتے ہیں ہمارے کو. انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سلام. یہ جو مرزائی ہیں خاص طور پہ مرزائی ہیں، بہت پلیز بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. مرزائیوں جی 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 ہاں بالکل مرزائیوں کو ہم ویلکم کریں گے بھائی. مرزائی قادیانی اگر بات کرنا چاہے ان میں سے کوئی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل وہ ویلکم ہے کہ آ جائیں. جی یہ بہت توہین کر رہے ہیں، آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا. بالکل نیکسٹ کالر کون ہے؟ مجتبہ. مجتبہ آ جاؤ. مجتبہ السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جناب. آپ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں ناروے میں ہوتا ہوں اور میں ایز این الیکٹرانکس انجینئر یہاں پہ کام کر رہا ہوں. اللہ آپ کو مزید کامیابی عطا کرے. جی سر. میں نے آپ کی ڈیبیٹ دیکھی تھی وہ ایتھسٹ کے ساتھ. جی سر. بہت مزہ آیا. ہم ساروں نے، ہمارا ایک گروپ ہے 5 لڑکوں کا، تو ہم ساروں نے بیٹھ کے دیکھی تھی. بہت ہم نے انجوائے کیا اس کو. تو کوئی سوال نہیں ہے اس ڈیبیٹ کے متعلق؟ کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی ہو تو پوچھ لو بھائی. ایک وہ کانسیپٹ دیتے ہیں سنگولیرٹی کا. سنگولیرٹی مطلب جہاں سے یہ ساری چیزیں نا سٹارٹ ہوئی تھی، جو وہ کہتے ہیں. جی سر. اسی بندے کی میں نے ایک اور ڈیبیٹ دیکھی. وہ کہتا ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس واز ان سائڈ دا سنگولیرٹی. ٹھیک ہے، اگر ان سائڈ تھا تو وہ دوسرے وہ ایک عالم تھے، انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا اسے کہ اگر ٹائم اینڈ اسپیس ان سائڈ تھا سنگولیرٹی کا تو سنگولیرٹی کہاں پہ تھی؟ خود وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہی تھی؟ تو پھر وہی کہتا ہے کہ یہ سوال ہی بیس لیس ہے، آپ سوال غلط کر رہے ہیں. تو وہ پھر مجھے آپ کی باتیں ذہن میں آئیں کہ آپ نے جب اس کو کہا تھا کہ جب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کیسے خدا نے خلق کیا، وہ سوال ہی نہیں بنتا. بالکل. تو خیر وہ اچھا تھا. اگر میرے لیے کوئی سوال ہے کسی بھی شخص کا اس ڈیبیٹ کے متعلق، اگر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق، اس کے صفات کے متعلق، تو یہ بندہ حاضر ہے، یہ سوال کیا کریں. ٹھیک ہے نا مجھ سے؟ جی سر. جی اچھا، میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سارے شیعہ میں بڑی چیز کامن ہے جو آپ لوگ بولتے ہیں یا علی مدد، ٹھیک ہے. اب اس میں جو میں نے اپنے دوستوں سے بھی بات کی، کیونکہ ہمارے یہاں پہ کمیونٹی شیعہ کمیونٹی بڑی اسٹرانگ ہے اور میں ساتھ رہتے بھی ہیں، میرے روم میٹس بھی ہیں، تو ہر بندے کا نا تھوڑا ڈفرینٹ ویو ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایزا لیتے ہیں توسل کے طور پہ کہ ہم حضرت علی سے ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے، مانگ ہم اللہ سے ہی رہے ہیں، لیکن ہم حضرت علی کا واسطہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ یہ کہتے ہیں. کچھ کا یہ ہے کہ نہیں، حضرت علی بچے بھی دیتے ہیں، جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، نعوذ باللہ. مجھے وہ بڑا آکورڈ لگتا ہے کہ وہ بچے بھی دے سکتے ہیں اور وہ سارے معاملات بھی ہیں. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں؟
تو آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو جیسے آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو جیسے ان کو خطاب کر سکتے ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو دور سے خطاب کر سکتے ہیں اور ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دی ہے وہ چیزیں آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اس بیماری کی وجہ سے، عیسیٰ ابن مریم جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ایک شیعہ ہیں، وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفا دے سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کسی عورت کو جس کا بیٹا پیدا نہ ہوتا ہو شفا دے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اور بہت ساری چیزیں، تو اس میں ہمارے پاس کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کام نہیں کر سکتے۔ جو چیز وہ نہیں ہے، نہیں کر سکتے، امیر المؤمنین علیہ السلام میں خلق ہے کہ کسی کو خلق کریں، وہ خلق نہیں کر سکتے، یہ خالقیت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اب کو جو چیز وہ نہیں کرتے، وہ نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو رزق دے دیں، پوری دنیا کے رازق اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مثلا شفا مانگتا ہے، کوئی شخص اس کو روزی میں مشکل ہے، کوئی شخص اس کے کاروبار میں مشکل ہے، کوئی دنیا میں کسی جج کے پاس اس کے مشکل ہے کہ جج اس کو جیل بھیج دے گا، تو وہ اگر مدد مانگنا چاہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہ السلام اگر چاہیں اس کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے پھر اس کو ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ کیونکہ نبی پاک اللہ صلی کا اللہ علیہ بندہ وسلم ہے، نے اپنی زندگی میں ظاہری اللہ کا اسباب بندہ، اختیار اللہ کیے تعالیٰ ہیں۔ نے جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ پاور دی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اشارہ کرے مردے کو قبر سے نکال دے، لیکن آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے عیسیٰ کو اللہ سے؟ لیکن بہت تب تو وہ زندہ تھے نا، یعنی موجود تھے۔ اب بھی زندہ ہے، عیسیٰ اب بھی زندہ ہے، عیسیٰ اب بھی زندہ ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل۔ اور امیر المؤمنین علیہ السلام اب بھی زندہ ہے، تو کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں بھائی کہ عیسیٰ نے کسی کو قبر، اللہ بھی زندہ کرتا ہے، عیسیٰ بھی زندہ کرتا ہے، ڈفرنس بہت ہے۔ عیسیٰ ایک بندہ ہے، ہاں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا مخلوق ہے۔ عیسیٰ نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، پھر وہ بچہ تھا، پھر بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، پھر اس کی ساری زندگی ہے۔ یہودیوں نے اس کو قتل کرنا چاہا، اللہ نے اس کو بچایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں تھے، اللہ نے ان کو خلق کیا، ماں کے پیٹ میں تھے، پھر کعبے میں ان کی پیدائش ہو گئی، بچے تھے، بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کھانا کھاتے تھے، سوتے تھے، بیمار ہوتے تھے، صحیح ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، باتھ روم جاتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو لیتے تھے، اور پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ تو ڈفرنس تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلام سراسر سراپا اللہ کے سامنے احتیاج ہے، اللہ کے نعمتوں کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ بالکل، اللہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، سب لوگ اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ اس کو سانس دینے دے گا تو سانس لے گا، اللہ اس کو آکسیجن دے گا تو وہ آکسیجن لے گا نا، اللہ اس کو رزق دے گا تو اللہ کے رزق کھائے گا امیر المؤمنین علیہ السلام یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص۔ اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو موت بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ نہ سوتا ہے، اللہ کو نہ کسی چیز کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی پیدائش ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا ماں ہے۔ تو یہ آپ نہ کہہ دو کہ اس کا فرق کیا ہے، فرق بہت، امیر المؤمنین علیہ السلام اور اللہ یعنی کوئی چیز اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق سے کوئی قیاس نہیں ہے، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ علی علیہ السلام ہو، یا کوئی اور اللہ کا حجت ہو، ان سے کوئی قیاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہے، اللہ اپنا نعمت اس سے لے لے، زندگی کسی بھی شخص کی وہ جہنم بن جاتی ہے، زندگی جینا ناممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اور اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر وصف سے، ہمارے اوصاف سے باہر ہے، ہم وصف نہیں کر سکتے، ثنا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود نہیں سکھاتا ہمیں کہ میرے بندوں مجھے میری تعریف اس طرح کرو، میری تسبیح اس طرح پڑھا کرو، کوئی نہ اللہ کو پہچانتا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی تعریف کر سکتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کا کیا الفاظ ہمارے پاس ہوتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئی؟ ہاں جی، اوکے بھائی، اللہ آپ کو بہت عزت دے، ہاں جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ اوکے آ جاؤ بھائی، نیکسٹ کالر اپنے اس میں، اس کے بعد میں اپنے راہیل صاحب کو لوں گا، ان کو پھر یہ بیچارے ڈر گئے، راہیل صاحب آنے سے پہلے ڈر گئے، پھر بھی چلے بھائی آ جاؤ نیکسٹ کالر بھائی، کون ہے؟ بلاول صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ السلام علیکم، یا اللہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام، بات کریں بھائی،
कौन है भाई, बात करो। जॉन भाई करेंगे या मैं बात करूं? जॉन करो, तुम जो मर्जी बात करो, एक बात जान करो, बात करें। आप कर ले बिलावल भाई, आप कर बारी ले, बारी आप कर ले, एकदम कोई बात issue करो, बारी बारी। सर पहले मैं बात कर लेता हूँ फिर। चलें आप बात करें।